السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلى وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کنٹینیو پروگرام دن رات ہونے کی وجہ سے آواز متاثر ہے، پھر بھی میں حصول برکت کے لیے معمول کے مطابق دو شعر پیش کر رہا ہوں۔ نعت پاک کا توجہ چاہوں گا۔ چاندنی نے چاند سے کہا، چاندنی نے چاند سے کہا، آ گئے حضور آ گئے۔ چاندنی نے چاند سے کہا، آ گئے حضور آ گئے۔ چاندنی نے چاند سے کہا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے۔ تو جھوم گا بول مرحبا، جھوم گا بول مرحبا، آ گئے حضور آ گئے۔ جھوم گا بول مرحبا، آ گئے حضور آ گئے۔ آواز ملائیے ذرا، آپ بھی ساتھ کہہ دیجیے۔ چاندنی نے چاند سے کہا، آ گئے حضور آ گئے۔ جھوم گا بول مرحبا، آ گئے حضور آ گئے۔ اللہ اللہ جنگلوں میں بھی ہر طرف ہے جشن کا سما۔ میرے آقا کی آمد پر مشرق کے جانور نے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد دی ہے۔ کیا پتا چلا آمد مصطفیٰ پر آج ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا پڑوسی اگر ہمیں یا پڑوسی کے گھر میں پیدا ہو، ہم پڑوسی کو مبارکباد دیتے ہیں، تو کیا پتا چلتا ہے بچہ پڑوسی کیا ہوا ہے، خوشی اسے ہے، خوشی اسے ہے۔ اور دوسری طرف بغل میں کوئی جاہل ہو یا عالم ہو، پڑھا لکھا طبقہ ہو، پڑھی لکھی فیملی ہو، وہ منع کرے، ارے بیٹا اسے ہوا ہے، تم مبارکباد کیوں دیتے ہو، تم مبارکباد کیوں دیتے ہو؟ تو لوگ سننے والے کہیں گے کتنا بڑا حاسد ہو، چلتا ہے، بیٹا اسے تو تکلیف اسے ہو رہی ہے، اس لیے مبارکباد دینے سے منع کر رہا ہے نا، اس لیے مبارکباد دینے سے منع کر رہا ہے، کیونکہ اولاد اسے ہوئی، تکلیف اس سے، مبارکباد دینے سے منع۔ آقا کی آمد ہوئی، پوری کائنات ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی ہے،
سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے۔ آج ہم مسلمان بھی عید میلاد کی مبارک ایک دوسرے کو آپس میں دیتے ہیں، جو دیتے ہیں سمجھ جائیے خوشیاں ہے، جو منع کرتے ہیں سمجھ جائیے انہیں تکلیف ہے نا؟ انہیں تکلیف ہے جبھی تو منع کرتے ہیں کہ عید میلاد میں مبارکباد کیسی بھائی، عید میلاد میں مبارکباد کیسی؟ جنہیں تکلیف ہے وہ منع کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم سنیوں کو خوشی ہے کہ یہی وہ دن ہے، یہی وہ تاریخ ہے، یہی 12 ربیع الاول شریف کی وہ تاریخ ہے کہ ہمارے آقا کی جلوہ گری ہوئی، ہمارے آقا کی جلوہ گری ہوئی۔ اور دیکھیے مخالفین اس پہ روایت کرتے ہیں، خیر میں شعر پورا کر کے اس کے بعد اس کی طرف آؤں گا۔ تو جب آقا کی ولادت ہوئی تو مشرق کے جانور نے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد کی، شیر نے اعلان کر دیا آج کے دن شکار نہیں، آج کے دن شکار نہیں۔ لوگ بکریاں اور دیگر جانور شیر کے سامنے جا کر مبارکباد دے رہے، جنگل کا راجا مبارک ہو، مبارک ہو، مختار کائنات تشریف لے آئے، محبوب پروردگار تشریف لے آئے۔ شیر نے اعلان کر دیا کہ آج شکار نہیں، تو وہی شاعر کہتا ہے اللہ اللہ جنگلوں میں بھی ہر طرف ہے جشن کا سما، اللہ اللہ جنگلوں میں بھی ہر طرف ہے جشن کا سما، تو بکریوں نے شیر سے کہا، بکریوں نے شیر سے کہا آ گئے حضور آ گئے، بکریوں نے شیر سے کہا آ گئے حضور آ گئے، جھوم گاؤ بولو مرحبا آ گئے حضور آ گئے۔ بڑی بڑی بات پڑھ لی ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میری بھائیوں، 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے آقا کی آمد میں، ہمارے آقا کی جلوہ گری ہوئی، ان کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی، لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس جو سرکار کے چچازاد بھائی ہیں، وہ حضرت جابر، یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کا مہینہ، عام الفیل کا تیسرا سال، عام الفیل کا 9واں مہینہ اور ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، 12ویں تاریخ آ رہی تھی، 11ویں کی تاریخ ختم ہو چکی تھی، 12ویں کا دن آ رہا تھا اور رات ختم ہو رہی تھی، ایسی گھڑی میں ہمارے آقا کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ باقی جن لوگوں نے بھی جو بھی تاریخیں روایت کی ہے ان سے سر ہوا ہے، لیکن حقیقت میں میرے آقا کی ولادت باسعادت کی جو تاریخ ہے، جو رائج ہے، آج سے آج نہیں، آپ ابھی جو حکومتیں ہیں، یہ سعودی حکومت بننے سے پہلے آپ مکہ میں چلے جائیں، مدینہ میں چلے جائیں، 1000 سال پہلے چلے جائیں، 1200 سال پہلے چلے جائیں، اتنے سال پہلے بھی سرکار کا یوم میلاد 12 ربیع الاول کو ہی منایا جاتا تھا۔ جہاں جس گھر میں سرکار کی جلوہ گری ہوئی، مکہ میں حضرت آمنہ کے گھر، اس گھر میں میلاد کی محفل سجتی تھی، میلاد کی محفل سجتی تھی، اور حرم شریف سے مشعل لے کر جلوس عید میلاد نکل کر حضرت آمنہ کے گھر تک جایا کرتا تھا، حضرت آمنہ کے گھر تک جایا کرتا تھا۔
جو کہتے ہیں نہیں ہیں یہ کہاں ہے کدھر ہے، میں ان سے کہنا چاہوں گا یہ آج جو دیوبندی وہابی اہل حدیث بریلوی وغیرہ وغیرہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب 150 سال کے اندر ہے، 150 سال کے اندر ہے۔ آپ 150 سال نہیں 150 سال اور میں دیتا ہوں، 300 سال چھوڑ دو، 300 سال کے بعد جتنی بھی کتابیں سیرت کی لکھی گئی اور میرے آقا کی عظمت پہ لکھی گئی، میرے آقا کے ذکر پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان تمام کتابوں کا مطالعہ کرو، 400 500 600 700 800 900 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے سب سے پہلی سیرت کتاب المغازی 151 ہجری میں لکھی گئی تھی، 151 ہجری میں لکھی گئی تھی۔ اس میں سرکار کی ولادت باسعادت کی تاریخ 12 ربیع النور ہے اور وصال کی تاریخ 12 ربیع النور نہیں ہے، 12 ربیع النور نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے خطبہ حجت الوداع دیا 9 ذی الحجہ کو، حاجی صاحب موجود ہیں، خطبہ حجت الوداع جب ہوتا ہے عرفات میں 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، جمعہ کا دن تھا، سرکار نے جو خطبہ حجت الوداع دیا تھا، حج کا خطبہ 9 ذی الحجہ کو دیا تھا، اسے خطبہ حجت الوداع اس لیے کہتے ہیں سرکار کا آخری خطبہ تھا۔ اس کے بعد 10 ہجری میں سرکار نے حج عطا فرمایا، 11 ہجری میں سرکار وصال فرما گئے، تو 9 ذی الحجہ کو سرکار نے خطبہ حجت الوداع دیا، جمعہ کا دن تھا۔ اب جتنے بھی سیرت نگار ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، وہ سارے نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن ہے، اس تاریخ سے آپ ذی الحجہ، محرم، صفر یہ بیچ کے جو مہینے ہیں ان مہینوں کو چاہے آپ جیسے شمار کرو، پورے ٹوٹل کے ٹوٹل 30 شمار کر لو، ٹوٹل 29 شمار کر لو، کوئی 29 کوئی 30 شمار کر لو، تو 29 2 3 1 30 شمار کر لو، 2 30 1 29 شمار کر لو، چاہے آپ جیسے شمار کرو، کسی بھی طریقے سے پیر کا دن 12 ربیع الاول نہیں آتا ہے۔ جس پیر کو سرکار نے وصال فرمایا تھا وہ 12 ربیع الاول، ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن آتا ہے، لیکن 12 تاریخ نہیں آتی ہے۔ اس لیے ہمارے اپنے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب انہوں نے بھی لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال کی تاریخ جو لوگوں میں مشہور ہے 12 ربیع الاول، یہ غلط ہے۔ سرکار کی وصال کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں، کیونکہ کسی بھی طریقے سے اس سال جو ہے 12 ربیع الاول پیر کا دن آیا ہی نہیں ہے۔ سن 11 ہجری میں کسی بھی طریقے سے 12 ربیع الاول پیر کا دن چاہے کوئی بھی تاریخ آیا ہی نہیں ہے۔ دوسری تاریخ آئی ہے پیر کا دن، 12 ربیع الاول پیر کا دن نہیں آیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں 2 تاریخ سرکار کے وصال کی تاریخ ہے، اور بھی کئی محدثین نے لکھا ہے 2 ربیع النور سرکار کے وصال کی تاریخ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ آج لوگوں میں ورگلایا جاتا ہے کہ یہی تاریخ ولادت کی ہے، یہی تاریخ وفات کی ہے، تو ہم غم کیوں، ہم خوشیاں کیوں منائیں؟ سرکار وفات پائے ہیں تو ہمیں غم منانا چاہیے۔ میں ان نادانوں سے کہنا چاہوں گا، اول تو سرکار 12 تاریخ کا سرکار کا وصال کی تاریخ نہیں، پیر کا دن ہے، لیکن 12 تاریخ یہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن یہ میں کہنا چاہوں گا، نادان غم تو منا، اس لیے کہ تیرا نبی کوئی اور ہوگا جو مر گیا ہوگا، ہمارا نبی تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے۔ ہم اپنے نبی کو مردہ مانتے ہی نہیں، ہم زندہ مانتے ہیں، ہمارا نبی زندہ ہے۔ جب زندہ ہے تو ہم ماتم کیوں کریں؟ ماتم کیوں کرے؟ دوسری بات یہ ہے، پہلے یہ بتا، پہلے ولادت ہوئی ہے یا پہلے وفات ہوئی؟ پہلے ولادت یا پہلے وفات؟ بولیے، ارے بولیے نا، آپ کا بچہ پہلے پیدا ہوگا یا پہلے مرے گا؟ بولیے، پہلے پیدا ہوگا نا۔ میرے مصطفیٰ کی پہلے ولادت ہوئی ہے یا پہلے وفات ہوئی؟ بولیے۔ نادان منع کرنے والوں، پہلے ولادت ہے تو ولادت کی پہلے
وفات کی بات کریں گے کہ غم منانا ہے یا نہیں. جب محرم کی بات آتی ہے تو یہی مولوی فتوا دیں گے, یہی جماعتی فتوا دیں گے, یہی ملا فتوا دیں گے. سوگ 3 دن ہے, سوگ 3 دن ہے. یہ سال سال میں سوگ کہاں سے چلا آتا ہے؟ محرم کا امام حسین کا سوگ ہمیشہ مناتے ہیں لوگ, ہر سال مناتے ہیں. 3 دن سوگ ہے, یہ ہمیشہ کہاں؟ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو کہتے سوگ مناؤ. فتوا بدل جاتا ہے, ان کا پتہ نہیں. 2.5 مہینہ پہلے کچھ اور فتوا, 2.5 مہینے کے بعد کچھ اور فتوا. محرم آئے تو سوگ نہیں منانا چاہیے, جب ربیع الاول آئے تو سوگ مناؤ, کیونکہ وفات کی تاریخ ہے. سب ہیلے بہانے ہیں, اس لیے ایسے لوگوں کے چنگل میں نہ پھنسے, بہکانے میں نہ آئے. سرکار کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے, یہ ثابت ہے. جو پہلی سیرت لکھی گئی ہے 151 ہجری میں, اس میں بھی لکھی ہے. اور بھی جو کتب حدیث ہے, جو بڑے بڑے سیرت نگاروں نے جو سرکار کی سیرت لکھی ہے, محدثین نے جو لکھی ہے, ان سبوں نے روایت کی ہے. تو بتائیے جو سرکار کے دور کے قریب جو علماء حضرات, جو محدثین مفسرین گزرے, ہم ان کی سنیں یا 1400 سال بعد جو ملا پیدا ہوا ان کی سنیں؟ بولیے بولیے بولیے. جو جتنا زمانہ ہے ظاہری زمانے نبوت کے قریب ہوگا, اتنا وہ سرکار کے دور, سرکار کے حیات ظاہری کے دور کو سمجھے گا, جانے گا, ہے نا. ہم سے زیادہ, سب سے زیادہ صحابہ نے سمجھا, کیونکہ انہوں نے دیکھا. صحابہ کو دیکھ کر تابعین نے سمجھا, انہوں نے صحابہ سے سیکھا, تابعین سے تابعین نے سیکھا, اور میں مجتہدین نے سیکھا, محدثین نے سیکھا, مفسرین نے سیکھا, شارحین نے سیکھا, پھر علماء نے سیکھا. تو بتائیے جو جتنا قریب ہے وہ تو منا رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں. 14 سال بعد ملا پیدا ہو رہا ہے, کہہ رہا ہے نہیں مناؤ, نہیں مناؤ. سن لیجیے, آج انہی ملاؤں کے ایک بڑے ملا, ان کی کتاب کا نام ہے الدر المنسم. کیا نام ہے؟ الدر المنسم فی مولود اعظم. الدر المنسم فی مولود اعظم. اس کے مصنف رائٹر ہیں عبدالحق محدث الہ آبادی. عبدالحق محدث الہ آبادی, اشرف علی تھانوی صاحب, قاسم نانوتوی صاحب, رشید گنگوہی صاحب, عبدالحق محدث دہلوی صاحب, یہ پیر مہاجر علی مکی کے مریدین ہیں. کس کے مریدین ہیں؟ پیر مہاجر مکی کے مریدین ہیں. حضرت پیر مہاجر مکی کون تھے, ان کا عقیدہ کیا تھا, انہی چاروں سے پوچھ لیں گے آپ. تو مہاجر مکی کا عقیدہ تھا کہ میلاد النبی منانا باعث برکت, باعث نجات ہے, اور اس سے بہتر کوئی محفل نہیں ہے. محبت رسول پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. پیر مہاجر علی مکی کا ہے. اور اس کتاب پہ, جس کتاب کا نام میں نے بتایا نا, اس کتاب پہ جو تقریض جیسے کوئی کتاب کوئی بندہ لکھتا ہے نا, اپنے بڑوں کے پاس بھیجتا ہے نظر ثانی کے لیے کہ آپ دیکھیں, پڑھیں, مطالعہ کریں, اور پڑھ کر کے کچھ لکھ دیں کہ ہم نے کتاب کیسی لکھی ہے, اچھی ہے باتیں, اگر کچھ کمی ہو خامی ہو تو اصلاح کر دیں, اب نہیں تو لکھ دیں کہ ہم نے پڑھا, اچھا پایا. تو اس کی تقریض, اس الدر المنسم کی تقریض جو ہے مہاجر علی مکی نے بھی لکھی ہے. اور انہوں نے یہ جو باتیں, ان کا عقیدہ میں نے بیان کیا, انہوں نے لکھا, کہا کہ یہ کتاب بہت بہتر کتاب ہے. یہ کتاب میلاد مصطفیٰ پر بہت بہترین کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. اس کتاب کو پڑھنے سے سرکار کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باعث برکت ہے, باعث نجات ہے, باعث برکت. یہ پیر مہاجر علی مکی کا عقیدہ ہے. تو عبدالحق محدث الہ آبادی یہ وہ لکھتے ہیں الدر المنسم میں. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے, یہی سوال ہوتا ہے نا, بولیے یہی سوال ہوتا ہے نا. اب یہ کتاب کے مصنف کون ہے؟ قاسم نانوتوی صاحب, عبدالرشید گنگوہی صاحب, اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر بھائی. کون ہے پیر بھائی؟ کون ہے پیر بھائی ہے ان کے. 1307 ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. کب؟
1360 ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. محدث الہ آبادی کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے. انہوں نے لکھا ہے ایک روایت حضرت ابو دردہ سے روایت کرتے ہیں. محدث الہ آبادی جو ہے عبدالحق وہ حضرت ابو دردہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا. مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا حضرت عامر انصاری کے گھر سے کچھ ذکر و اذکار کرنے کی آواز آ رہی ہے. ذکر و اذکار کرنے کی آواز آ رہی ہے. سرکار نے سنا, سرکار رک گئے, ان کے دروازے پہ گئے, ٹھہر گئے, کان لگایا تو پتا چلا سرکار کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے. سرکار کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے. سرکار نے فرمایا ابو دردہ اندر ہمیں چلنا چاہیے, دروازے پہ دستک دو. دروازے پہ دستک دی گئی. جیسے انہوں نے دروازہ کھولا دیکھا جن کا میلاد منانا ہے وہ تشریف لے آئے. وہ تشریف لے آئے ہیں. کیا درس ملا؟ درس یہ ملا سرکار نے عامر انصاری کے گھر جا کر پیغام دے دیا, عامر تم ہی نہیں بلکہ میری امتی کا کوئی بھی شخص میرا میلاد منائے گا اپنے گھر میں, اس گھر میں میری جلوہ گری ہو جائے گی. تشریف لے گئے سرکار عامر انصاری کے گھر. پوچھا عامر تم کیا کر رہے تھے, یہ تو بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ حضرت عامر انصاری کہتے یا رسول اللہ ہم اپنے گھر والوں کو, اپنی اولادوں کو, اپنے بچے بچیوں کو جمع کر کے آقا آپ کا میلاد بیان کر رہے تھے. آپ کا میلاد بیان کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ آج ہی کا دن ہے, کہ آج ہی کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے, اور ایسے ہی نہیں آئے, بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئے. آقا ہم آپ کا میلاد منا کر آپ کے آمد کا ذکر کر کے انہیں خوش کر رہے تھے, اپنی اولادوں کو خوش کر رہے تھے. سرکار نے فرمایا عامر انصاری سن, تمہارے اس عمل پر رب تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. حضرت عامر انصاری نے عرض کیا آقا یہ تو رب کا پیام ہے, یہ تو رب کی طرف سے انعام ہے آپ کے میلاد بیان کرنے کا. آقا ہم آپ کے غلام ہیں, آپ کے عاشق ہیں. ہماری معراج تو جب ہوگی جب آپ کے لب کھلیں گے, جب آپ سے کوئی مجدہ سننے کو مل جائے گا. آپ کچھ بیان فرما دیجئے, آپ کچھ اجر عطا فرما دیجئے. سرکار نے فرمایا عامر تو مجھ سے اجر پانا چاہتا ہے تو سنو, آج جس طریقے سے تو نے میرا میلاد منایا ہے, میرے آمد کا تذکرہ کیا ہے, میری امت کا کوئی بھی شخص اگر اس طریقے سے میری آمد کا تذکرہ کرے گا, میرا میلاد منائے گا, جیسے تیرے لیے رب نے رحمت کے دروازے کھول دیے ویسے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. حدیث کیا ثابت, کیا معلوم پڑا؟ صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں؟ بولیے کن کا عقیدہ ہے صحابہ نے میلاد منایا؟ ہاتھ بلند کیجئے. الحمدللہ الحمدللہ. سب اپنے ہاتھوں کو نیچے کیجئے. بات آ گئی نا سمجھ میں؟ اب تو کوئی آپ کو ورغلائے گا تو ان کے ورغلانے میں آئیں گے نہیں نا. آپ بتائیں گے کیا باتیں کرتا تمہارے مولانا نے لکھا ہے. کتاب کا نام در المنظم, دیکھنا چاہے میرے پاس لے کے آ جائیے گا, دیکھنا چاہے میرے پاس لے کر آ جائیے گا. در المنظم فی مولود اعظم, اور اردو ترجمہ آج کی تاریخ میں کی گئی ہے, اس کا نام ہے میلاد مصطفیٰ بزمان مصطفیٰ. اسی کتاب کا نام میلاد مصطفیٰ بزمان مصطفیٰ, مصطفیٰ کی زبان سے مصطفیٰ کا میلاد. تو پتا چل گیا نا, یہ جو آج کل کرتے ہیں نا, یہ مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے میلاد منانا
رک جائے تاکہ ان کے دلوں میں، ان کی نسلوں کے دلوں میں، نوجوانوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا نہ ہو۔ محبت رسول بس مقصد سرکار کے ذکر سے انہیں چڑ ہے، تکلیف ہے، یہی وجہ ہے آج ان کے آپ جائے ہر موضوع پہ آپ باتیں سنیں گے، عشق مصطفیٰ کی باتیں، محبت رسول کی باتیں، چاہے آپ 3 دن کے چلے میں جائے، چاہے 4 مہینے کے چلے میں جائے، کبھی بھی آپ کو عشق کی باتیں ملیں گی، تنہائی میں ملیں گی، لیکن کون سی عشق؟ دنیاوی عشق، جس سے ایمان بھی ختم ہو جائے، عقیدہ بھی ختم ہو جائے، گناہ سر پہ نہ آ جائے، ایسی باتیں تو ملیں گی، لیکن عشق مصطفیٰ کی باتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ عشق ان کی مسجدوں سے کبھی بھی محبت رسول، عشق مصطفیٰ کا درس نہیں دیا جاتا، وجہ یہی ہے، وجہ اور پھر رسول کی تعظیم و تکریم کی باتیں، سیرت النبی کا جلسہ تو سجاتے ہیں، لیکن بات سیرت کی ہوتی ہے، لیکن سیرت میں عشق کی بات نہیں ہوتی، سیرت میں جو مصطفیٰ کا مقام ہے اس مقام و مرتبے کی باتیں نہیں ہوتی، مصطفیٰ کا جو شان ہے، ان کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، اس کی باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ جب مصطفیٰ کا مقام لوگوں کو پتا چل جائے گا، ان کی عظمت پتا چل جائے، ان کی شان کیا ہے لوگوں کو پتا چل جائے، تو ان کی محبت خود بخود دل میں گھر کر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج شان مصطفیٰ پہ باتیں نہیں ہوگی، مقام مصطفیٰ پہ باتیں نہیں ہوگی، یہ صرف ہم اہل سنت والجماعت ہی کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت ہی کرتے ہیں، اور یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے، یہ صحابہ کا طریقہ رہا۔ تو میرے بھائیو، صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے، تابعین نے بھی منایا، تبع تابعین نے منایا، امام مجتہدین نے منایا، اور خلفائے راشدین نے بھی منایا، ان کے بھی اقوال ہیں، جیسا کہ کل میں نے صدیق اکبر کا قول پیش کیا تھا۔ اب وقت نہیں ہے کہ اور دیگر اقوال پیش کروں، انشاءاللہ بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی باقی ہے، جمعہ بھی باقی ہے، گاہے بگاہے اس پہ ثبوتیں انشاءاللہ دی جائے گی۔ بس ابھی جمعہ کے بعد آپ حضرات کھانا ہونا سے فارغ ہو کر جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لے چلیں گے نا؟ یہ جلوس جانا، جلوس نکالنا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ مکے میں تو جلوس نہیں نکلے، لیکن وہی مصطفیٰ جب مدینہ منورہ مکے میں جب سرکار کی آمد ہوئی، یعنی ولادت ہوئی، اس وقت جلوس نہیں نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کوئی ایمان والا تھا ہی نہیں، کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، تو اس لیے وہاں جلوس نہیں نکلے۔ تو وہاں جلوس کے لیے رب نے فرشتوں کو بھیجا تھا، فرشتوں کو بھیجا تھا، فرشتے آئے تھے جلوس کی شکل میں، اور سرکار کو گود میں لے کر پوری کائنات میں گھمائے تھے۔ یہ جلوس تھا خالد بھائی۔ کسی بھی ملا سے پوچھ لے کہ بتاؤ سرکار کی آمد ہوئی تو فرشتے لے کر پوری کائنات میں، زمین و آسمان میں انہیں گھمایا کہ نہیں گھمایا؟ اور ایسی نہیں گھمایا، درود و سلام پڑھتے ہوئے۔ اب کوئی عام فرشتے نہیں آئے، چنے فرشتے آئے، چنے ہوئے فرشتے۔ یہ چنے ہوئے فرشتے کون تھے؟ کس بنا پہ انہیں چنا گیا تھا؟ اس لیے کہ یہ جتنے فرشتے آئے تھے کثرت سے درود و سلام پڑھتے تھے مصطفیٰ پر، مصطفیٰ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے تھے، مصطفیٰ کی آمد سے پہلے بھی مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے تھے وہ فرشتے۔ اس لیے رب نے انہیں چن لیا محبوب کے استقبال کے لیے، انہیں بھیجا، محبوب کو گود میں لیا، اور پوری کائنات زمین و آسمان میں درود و سلام کی صدائیں لگاتے ہوئے گھما رہے۔ یہی تو فرشتوں کا جلوس ہے، یہی تو فرشتوں کا جلوس ہے۔ پھر وہ مصطفیٰ جب مدینہ گئے تو حضرت بریدہ اسلمی پکڑنے آئے تھے سرکار کو، چہرے کو دیکھا ایمان لے آئے، چہرے کو دیکھا ایمان لے آئے، ایمان ہی نہیں آئے۔ کہا آقا کہاں جا رہے؟ مدینہ۔ کہا جلوس کی شکل میں چلیں گے، جلوس کی شکل میں چلیں گے۔ اب جلوس کی شکل میں جا رہے ہیں، ہم جلوس کی شکل میں داخل ہوں گے۔ اب بریدہ اسلمی نے دیکھا کہ جھنڈے تو نہیں ہے، جھنڈے تو نہیں ہے، اس وقت اتنے کپڑے تو نہیں تھے، لوگ ایک ایک کپڑے کو دھل دھل کر پہنتے تھے، تو آج ہمارے پاس کپڑے کے فراوانی، ہم جھنڈے بناتے ہیں، ان کے پاس جھنڈے نہیں تھے اس وقت۔ اب وہ تو استقبال کے لیے نہیں، وہ تو پکڑنے کے لیے آئے تھے۔ کہا دیکھا جھنڈے نہیں تو کیا کیا؟ اپنی پگڑی کو اتارا، اپنی پگڑی اتارا اور تلوار نیزے کے نوک میں لگایا اور جھنڈے کی طرح لہرایا، جھنڈے کی طرح لہرایا اور نعرہ بلند کیا، یا محمد یا رسول اللہ،
یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے جلوس کی شکل میں مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ تو آج ہم جلوس مناتے ہیں، وہ صحابہ کی صحابہ ہے، اصحاب مدینہ کی سنت ہے، اصحاب مدینہ کی سنت ہے۔ تو آپ ان سب پروپیگنڈا جو آج کل پھیلائے جاتے ہیں، نیٹ پہ وائرل ہوتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ ان کے چکر میں نہ پڑے۔ الحمدللہ ہمارے علماء آج سے نہیں، یہ ہزاروں سال سے یہ ساری چیزیں ہوتی آ رہی ہیں۔ یہ جو منع کرنے والے نا آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور یہ 150 سال سے پیدا ہوئے، یہ 150 سال سے پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے ان کا نام و نشان نہیں تھا، ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ سب جلوس میلاد مناتے تھے، سب عید میلاد مناتے تھے، سب عید میلاد کی محفلیں مناتے تھے۔ تو جو پرانا ہے وہی سچا ہے، وہی حق ہے نا۔ جو آج نئی باتیں لا رہے ہیں، یہ حرام، یہ شرک، یہ بدعت ہے، وہ ان کا عقیدہ گمراہ ہے اور بدعت ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیے۔ تو انشاءاللہ ہم سب نماز پڑھ کے کھانا وانا کھا کر جلوس عید میلاد میں شرکت کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عید میلاد کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اپنے حبیب کی محبت ہم سبوں کے دلوں میں موجود فرمائے، ہمیں پکا عاشق مصطفیٰ بنائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے، گھر میں سنت